ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم لڑائی جھگڑے سے پیار تو ختم کر لیتے ہیں، لیکن پیار سے لڑائی جھگڑا ختم نہیں کرتے۔ الجھنیں کئی مہینے جھک کر بھی سلجھائی ہیں، لوگ سارے تو قد کے برابر نہیں ہوتے۔ دیوار سے لگی شیشے اور دل سے جڑے رشتے ہمیشہ غفلت کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، اور بعد میں احساس محرومی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہارنا تب ضروری ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں، تو آپ ان بیجوں کی جانچ کیجئے جو آپ بو رہے ہیں۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ تعلق کی کتاب میں پہلا لفظ ایمانداری کا تحریر نہ ہو تو آخری صفحے پہ جدائی مقدر بن جاتی ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے، تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ جس انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے، وہ دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب فیصلے آسمان سے ہوں، تب زمین والوں کی وکالت نہیں چلتی۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈے جسے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کو راضی کرنے کا خیال دل سے نکال دیا، تب جا کر حق بولنے پر قادر ہوگا۔ جب دلوں سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تو اللہ تعالیٰ کی تھی جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں، آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان موت ہی ایمان پر کیوں چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ اس کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود اس کے نیچے دب سے جاتے ہیں۔ کسی پہ بہت زیادہ مان بھی اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ کئی بار لوگ بغیر کسی وجہ کے بھی آپ کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ خدا کی محبت کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج کے بغیر انسان کی دنیا اندھیری ہے، اور ہدایت کے بغیر آخرت اندھیری ہے۔ زندگی ایسی جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو نہ بنو، لیکن کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ کبھی کبھی بہت زیادہ تعلیم جہالت اور بہت زیادہ قوت کمزوری بن جاتی ہے۔ رزق کا وعدہ ہے، لیکن سبھی اس کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، لیکن کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ تیرا چاہت تیرے رب کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور رب کا چاہت تیرے بغیر پورا ہو جاتا ہے۔ اپنی چاہت کو رب کی چاہت پر قربان کر دو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، وہ تمہیں جتنا آزمائے گا تم سے اتنی محبت کرے گا، اور وہ جس سے محبت کر لیتا ہے اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا گھبرانا مت، بس ڈٹ جانا، جم جانا، صبر کرنا۔
ایسی استقامت دکھانا کہ اللہ کے فرشتے اترا اترا کر تمہیں جنتوں کی بشارت دیں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے، اور یاد رکھو جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ، اسے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ خدا پر بھروسہ کرتے ہو تو پھر کیوں قسمت سے ڈرتے ہو؟ یقین کریں وہ آپ کو لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے مگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو اور پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری۔ کھانے میں گرتے وقت پہلے بیماری والا بازو ڈالتی ہے، لہٰذا پوری کو غوطہ دے کر پھینک دو، اسی طرح بیماری کا اثر زائل ہو جائے گا۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ پہلے لوگ مر جاتے تھے اور روح بھٹکتی تھی، اب روح مر جاتی ہے اور لوگ بھٹکتے رہتے ہیں۔ محبت کا بھی ایک المیہ ہے، یہ اکثر وہاں ہوتی ہے جہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ ہاں لوگ بدل جاتے ہیں، بہت بدل جاتے ہیں، اتنا بدل جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں رہتا۔ ٹوٹنے کے بعد جو تمہیں ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ خود کلامی کی عادت ڈال لیجیے، یہ طے ہے کہ اکیلے چھوڑ دیے جاؤ گے۔ دوست کی مثال ایک کشتی کی طرح ہوتی ہے جو انسان کو ڈبو بھی سکتی ہے اور کنارے تک پہنچا بھی سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہیں۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی سے بیزاری محسوس ہونے لگے۔ ہو سکتا ہے اس زندگی کا صرف متاثر کن پہلو ہی آپ کے سامنے آیا ہو۔ خود پہ بھروسہ رکھیے اور آگے بڑھیے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطے کم کر دیتے ہیں۔ پولیس رات آسانی کے ساتھ عبور کرنے کے لیے اپنے پیروں کو گناہ اور برائی کی بیڑیوں کی قید اور بوجھ سے آزاد رکھیے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان پر قابو رکھے۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ خوشی کا راز وہ نہیں جو تم دیکھتے ہو، خوشی زیادہ حاصل کرنے میں نہیں بلکہ کم میں لطف اندوز ہونے میں ہے۔
اگر کوئی انسان اپنی دولت پر بہت فخر کرتا ہے تو آپ تب تک اس کی تعریف مت کرنا جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور خرچ کدھر ہو رہا ہے۔ جس چیز کا علم نہیں اس کو مت کہہ، جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو نہ کر، جو راستہ معلوم نہیں اس میں سفر مت کر۔ عورت کا اگر وہ سب کچھ دیا جائے جو مرد کو حاصل ہے تو عورت مرد سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ اللہ رزق کھولے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ جائز کمائی انسان کھاتا ہے لیکن ناجائز کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ کیسے جانے کہ یہ دل والا عمل ہے اور یہ دماغ والا عمل ہے؟ تو یہ تو آسان سی بات ہے، جس میں آپ کچھ لینا چاہیں تو یہ دماغ والا عمل ہے، اور جس میں کچھ دینا چاہیں وہ دل والا عمل ہے۔ اہل دل ایثار کرتے ہیں جبکہ اہل دماغ حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام عجائبات میں سے ایک عجوبہ یہ بھی ہے کہ روح کی بصارت قید میں ہے جبکہ اس کے پاس چابی بھی ہے۔ جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل زیادہ آتے ہیں اور خواب میں دولت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں مزید اضافہ کیا۔ رشوت کی دولت سے اگر حج کیا جائے تو یہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں بلکہ یہ اللہ کے نظام کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو تعمیر حیات کی کتابیں کچھ مدد نہیں کر سکتی۔ جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے مگر گلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ جس کا یقین اللہ ہو اور صرف اللہ ہو، وہ نہ ہارتے ہیں اور نہ مایوس ہوتے ہیں۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے لیکن اس کی روح ساتوں آسمان کو گھیر لیتی ہے۔ 90% عورتیں اور مرد والدین سے دعا نہیں لے سکتے مگر ہر پیر فقیر سے دعا کرواتے پھرتے ہیں۔ والدین سے بڑا پیر کوئی نہیں۔